مالکانہ حقوق بھی جو لونڈیوں پہ حاصل ہیں قابل انتقال ہیں، منتقل کیے جا سکتے ہیں یہ مالکانہ حقوق۔ سوچتے ہیں آپ لائٹ موڈ میں ہو تو کہیے کہ راوی عیش لکھتا ہے، اور اس کے بعد روئیے۔ یہ پرانے دور کی کوئی اساطیر الاولین کہانیاں نہیں میں کہہ رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ہماری پرانی تفسیروں کے اندر اسرائیلیات کے خرافات آ گئے ہوئے ہیں۔ اس دور کے آپ کے ہاں کے جو سب سے بڑے ماڈرن مفسر کہلا رہے ہیں، ان کی بھی یہ کیفیت ہے عورت کے معاملے میں، یہ ان کی تفسیر ہے۔ آج بھی یہ چیز موجود ہے آپ کے ہاں۔ اور جب میں نے یہ چیز سن 65 کے جنگ کے سلسلے میں یہ لکھی کہ حضرت اگر یہ جو اسلام کا قانون ہے آپ کے ہاں، یہ کافر بھی کہیں اس اسلام کے قانون پہ عمل کرنے لگ گئے اور آپ کی جو بیٹیاں بہنیں ان کے قبضے میں آ گئی ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے یہ شروع کیا، کیا کہو گے اس کے بعد؟ کہا ان سے تو کچھ نہیں کہیں گے، تمہیں کافر کہیں گے، ہمیں کفر کا فتویٰ لگ گیا۔ میں نے کہا تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ ایک کافر قوم نے اسلامی قانون جو تھا شریعت کا تمہارا، اس میں عمل شروع کیا ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا۔ کیا خیال ہے جناب کا؟ سو صفحے کی بحث کر دی اس کے اوپر۔ بات یہ تھی کہ جب شریعت کا فیصلہ ہے تو اس کے اندر تم کون دخل دے سکتے؟ عزیزان من، یہ ہے او ما ملکت ایمانکم، سارے قرآن میں ماضی کے صیغے میں، پاسٹ ٹینس کے اندر یہ جو اس طرح سے ہو چکی ہے، آ چکی ہے، ان کے متعلق یہ سارے احکام ہیں۔ آزاد کرتے چلے جاؤ، جزو خاندان بناتے چلے جاؤ، تدریجاً یہ کچھ کرتے چلے جاؤ، ہو حتی مطلع الفجر، تاکہ پوری انسانیت غلامی کی لعنت سے آزاد ہو جائے۔ قرآن تو دوسری مملکتوں کے اندر اگر کہیں غلامی کی صورت ہو تو ان کے لیے جہاد فرض قرار دیتا ہے، فق رقبہ کے لیے۔ اس نے فق رقبہ صرف مومنین کے لیے نہیں کہا تھا کہ مسلمان اگر کہیں غلام بنائے گئے ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے۔ اس نے انسان کی گردن کے لیے یہ کہا تھا کہ کسی جگہ کسی انسان کی گردن بھی اگر غلامی کے جوڑے کے اندر گرفتار ہے، تم مسلمان ہو، شرف انسانیت کے دعوے دار ہو، تم پہ فرض قرار دیا جاتا ہے کہ اس کی غلامی کی زنجیریں جا کے کاٹو، خواہ اس کے لیے تمہیں اپنا سر کیوں نہ دینا پڑے۔ اس قرآن کے حامل آج بھی ہمیں یہ تلقین دے رہے ہیں، جبکہ امریکہ کے اندر کسی زمانے میں جو وار ہوئی ہے غلامی کو چھڑانے کے لیے، یورپ کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں، پوچھو نہیں ان لوگوں نے کس قدر مسلسل جہاد کیے۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ بالآخر چارٹر جو ہے UN کا، مشرکین اور کفار کی جو وہ مجلس ہے، بیشتر وہ ہے ان کے اندر، انہوں نے یہ بنیادی حق انسانیت رکھا کہ غلامی منسوخ کی جائے گی۔ آپ کے ہاں آج بھی یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے صاحب، یہ تو کفر کے نظام میں ہوگا، ہمارا نظام جب آئے گا، اقتدار ان کے ہاتھ میں آئے گا، یہ جو اب اتنے زور سے آپ کے ہاں یہ سارے کچھ اقتدار ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے نا کہ پھر کیا نقشہ ہوگا۔ یہ نقشہ ہوگا آپ کے ہاں عورت کا، او ما ملکت ایمانکم۔ قرآن نے کہا کہ یہ
یا اس سے پیشتر یہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کے متعلق اب آگے آپ دیکھیں گے قرآن میں قدم قدم کے اوپر یہ چیز آئے گی کہ ان کو کسی طرح سے آزاد کیا جائے یا آزادی کی پوزیشن دے، اسٹیٹس دے دیا جائے آزادی کا صاحب، دیا صاحب آزادی کا اسٹیٹس، اور اس انداز سے دیا کہ اپنا غلام جو تھا وہ جو حضرت خدیجہ نے دیا تھا کام کرنے کے لیے حضرت زید، سب سے پہلے اسے آزاد کیا بہت بڑی چیز تھی، آزاد کیا۔ آزاد کرنے کے بعد کیفیت کیا تھی؟ حضرت زید کے باپ کو اطلاع ملی کہ بیٹا آزاد کر دیا گیا ہے، بڑی خوشی سے آیا ہوگا۔ بیگار کیمپ میں سے اگر کوئی بچہ پولیس کی تعویل میں آ جائے اور اشتہار ہو جائے کہ وہ ہم نے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، ان کے پنجہ ستم سے چھڑا لیا ہے، ماں باپ کس خوشی سے نہیں بھاگے جائیں گے، اور بچہ کس طرح لپک کے وہاں نہیں جائے گا۔ باپ آیا، یہ بیٹا ملا ان سے، ملنے کے بعد اس بیٹے نے یہ کہا، اور باپ نے کہا کہ چلو بیٹا گھر چلیں۔ بیٹے نے آنکھوں میں آنسو لا کے کہا کہ ابا جان، اس گھر سے بہتر دنیا میں کوئی گھر نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں جانا چاہتا۔ باپ چلا گیا، زید بن باپ کے رہ گیا۔ محمد نے کہا کہ زید اس کے بعد محمد تمہارا باپ ہوگا، تم اس کے بیٹے ہو گئے، متبنہ بیٹے ہو گئے۔ یہ مقام اللہ اکبر رکھنے کی جائز ہے۔ محمد کا بیٹا، عملی مثالیں قائم کرنی تھی۔ قریش کی ممتاز ترین خاتون، بنو ہاشم کی خود اپنی چچیزاد بہن، تو آپ کو معلوم نہیں قریشیوں کے ہاں، عربوں کے ہاں یہ حسب نسب اور خون جو تھا اس کی اہمیت کتنی تھی۔ ہندوؤں کے ہاں برہمنیت کچھتری کی وہ اہمیت نہیں ہے، ان کے ہاں کی تو کیفیت یہ تھی کہ میدان جنگ میں اگر ادھر سے کوئی قریشی آتا تھا تو وہاں تو جنگ ہوتی تھی نا، ایک ادھر سے آتا تھا ایک ادھر سے جاتا تھا، ادھر سے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، دشمن ادھر سے آتا تھا تو پہلے وہ تعارف کراتا تھا، یہ پوچھتے تھے کون ہو، نام کیا، پوچھتے تھے کہ قبیلہ کون سا ہے، اور اگر وہ قبیلہ وہ ہوتا جسے قریش اپنے ہاں اپنے سے کم تر جانتے تھے تو کہتے تھے واپس جاؤ، تمہارے ساتھ لڑائی کرنی ہمارے لیے حد تک ہے، ہمارے برابر کا دشمن بھیجو۔ کیفیت ان کی یہ تھی کہ جائے کہ شادی کے معاملے میں یہ قصہ، اپنی پھوپھی ذات بہن سے اس کی شادی کی۔ حضرت بلال نے شادی نہیں کی ہوئی تھی، غلام اور حبشی غلام، یہ جو قریش کے بلند ترین نسل والے یہ مسلمان تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشیں لاتے تھے کہ بلال سے کہو کہ ہماری بہن یا بیٹی قبول کر لے، اور اسی زید کا بیٹا تھا اسامہ، غلام ابن غلام جسے کہیے اسی اصطلاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات عرضی کے آخری آپ کا کام تھا، جو آپ نے تبوک کی طرف وہ سپاہ بھیجنی تھی، لشکر بھیجنا تھا، لشکر تیار کر لیا، آخری لشکر یہ رومن کے خلاف بہت بڑا یہ لشکر تھا۔ لشکر کی سپہ سالاری یعنی کمانڈر ان چیف اس لشکر کا یا جی او سی بنانا جسے آپ کہتے ہیں، یہ بہت بڑا شرف ہوا کرتا تھا۔ مومنین مجاہدین کے لشکر کا سپہ سالار، اس کے ہاتھ میں حضور جھنڈا دیا کرتے تھے۔ یہ قریباً آخری لشکر اور بہت بڑا لشکر تھا، بڑی شہرت تھی اس کی، بڑے بڑے اعظم صحابہ کے دل میں یہ آرزو معزن تھی کہ یہ جھنڈا آج ہمیں ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صفیں تیار تھیں، جھنڈا ہاتھ میں تھا، ان سب کو انتظار تھا، نگاہیں اس پہ لگی ہوئی تھیں یا کان لگے ہوئے تھے کہ آواز کس کو پڑتی ہے،
حضور نے کہا کہ اسامہ ابن زید کہاں ہیں؟ غلام کا بیٹا غلام کہاں ہے؟ وہ باہر آیا، عمر کے اعتبار سے بھی نوجوان تھا، ابو بکر اور عمر اور عثمان و غنی بھی تو اس کے اندر موجود تھے ان صفوں میں، عبد الرحمن ابن زید اور طلحہ زبیر بھی ان کے اندر موجود تھے، خالد بن ولید بھی ان کے اندر موجود تھا۔ حضور کی زندگی کا آخری کارنامہ، آخری جھنڈا جو دیا ہے اسامہ کے ہاتھ میں آپ نے دیا، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے ہاں غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، جو ہیں موجود ان کے ساتھ یہ سلوک کرو، یوں ابزارو کرو ان کو، تا قسم و اعداد عظیم من دیگرم تو دیگری۔ یہ ہے عزیزان من آپ کے ہاں غلام اور لونڈیوں کے متعلق قرآن کے احکام، یہ ہیں آپ کے ہاں اس مروجہ شریعت کے فیصلے جو میں نے ابھی عرض کیے ہیں۔ قرآن نے کہا، یہ اس آیت پہ آ جائیے پھر، کہ قانون ازدواج کا وحدت ہے، مونوگیمی، ایک بیوی۔ معاشرہ کے ہنگامی حالات میں کسی اور طرح سے یہ مسئلہ الجھا ہوا نہ سلجھ سکتا ہو تو یہ مملکت یا معاشرے کو یہ کہا گیا ہے کہ تم اس کا فیصلہ کر سکتے ہو کہ اس میں ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے، اور وہ شرطیں دو ہیں کہ یہ حالات پیدا ہو جائیں اور جہاں وہ جائیں اس گھر کے اندر عدل کی کیفیت باقی رہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر فواحدۃ، پھر وہ ایک ہی بیوی، اور اس کے ساتھ یہ کہ ہاں یہ امتیاز کر دیا جائے جو اس سے پیشتر غلامی کے زمانے میں یہ غلامیوں کی کیفیت تھی وہ ان سے الگ چیز رہی بیویوں کے متعلق۔ ہم یہ کہتے ہیں ان کے متعلق تو احکام دیے جا رہے تھے کہ ابزارو ان کو کس طرح سے کرنا ہے، کیا صورتیں ہونی ہے۔ سوال پیدا ہوگا کہ قرآن نے پھر اصطلاحیں یہ دو باقی کیوں رکھی، بڑی ضرورت تھی۔ ایک تو یہی کہ اگر یہ تعداد کے بھی اعتبار کے دیکھا جائے تو پھر وہ تعداد یوں بڑھتی تھی، یوں الگ کر کے یہ صرف اس غرض کے لیے تھا۔ یہ ایک بات اور بھی تھی، اور اس سے آپ دیکھیں گے قرآن کی نگاہ قانون کے مقابلے میں کے نسبت میں، تعزیرات کے سلسلے میں، سزا دینے کے معاملے میں کہاں تک نگاہ پہنچتی تھی قرآن کی۔ اپنے گھروں کے اوپر دیکھ لیجیے، حالانکہ زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، گھروں کے اندر کام کاج کرنے والے لڑکے یا وہ لڑکیاں جس انداز کی ان کی تربیت وغیرہ ہوتی ہے اس کو سامنے رکھیے، اور یہ جو گھروں کی ہمارے اپنے بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی تعلیم و تربیت جس انداز سے ہوتی ہے، آپ دیکھیے آج بھی ان میں کتنا فرق ہے۔ کہ جائے کہ ایک لڑکی غلامی کی حیثیت میں کہیں سے پکڑی ہوئی لائی جائے، بازار سے خریدی ہوئی ہو، گھر میں غلام کی حیثیت سے رکھا ہوا ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی ذہنی سطح کیا ہوگی، اس کی تربیت کیا ہوگی، اخلاقیات کے اندر پہچاننے میں تمیز کا معیار اس کا کیا ہوگا۔ آپ دیکھیے یہ کیا چیز ہے، آپ غور کیجئے۔ قرآن کہتا ہے زنا کی یہ سزا ہے، کہتا ہے کہ یہ آزاد عورتیں جو ہیں ان کی یہ سزا ہے، لیکن یہی جرم اگر ان لونڈیوں میں سے کسی سے سرزد ہو تو ان کو آدھی سزا دینا۔ ان کی ذہنی سطح اتنی اونچی تم نے نہیں کی کہ یہ اس فرق کو ملحوظ رکھے جو کہ آزاد عورت رکھ سکتی ہے۔ یہ اصطلاحی فرق ان چیزوں کے لیے رکھا تھا قرآن نے، یہ جو بار بار یہ او ما ملکت ایمانکم کہتا چلا جاتا ہے، کہاں آ کے یہ جزو بن گئے تھے معاشرے کے، اور پھر اس کے بعد تو یہ اصطلاحی آپ کے ہاں ختم ہو گئی، یہ آپ کے ہاں باقی رہی پھر فقہ کے مسائل کے اندر، خیر سے روایات کے اندر آپ کے یہاں باقی رہی۔ او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی الا تعولوا
یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں وہی ایک رکھو کہ تاکہ تم بوجھ کے تلے دب نہ جاؤ. ایک اس کے تعلق کے یہ معنی ہے. ایک معنی ہے تاکہ تم ناانصافی نہ کرنے لگ جاؤ. ایک سے زیادہ بیویوں کے سلسلے میں اولاد کی بھی تو کثرت ہوگی. اس کو قرآن نے یہ بوجھ کے تلے دبنا کہا ہے. کثرت اولاد کے لیے یہ چیز وہاں کہی گئی ہے. اور آج اگر اس کثرت اولاد کو روکنے کے لیے نہایت عمدہ طریقے تجویز کیے جاتے ہیں جسے یہ خاندانی منصوبہ بندی آپ کہتے ہیں، سب سے پہلی مخالفت علماء کرام کی طرف سے. آئلی قوانین کی روح سے حد بندی کچھ کی جاتی ہے ایک سے زیادہ بیوی، اور وہ حد بندی بھی کیا تھی، وہ بھی کوئی قرآن کا قانون ایسا نہیں لگایا تھا. اتنی سی بات کہی گئی تھی کہ بھئی کم از کم اس پہلی بیوی کی رضامندی تو لے لو. اس پہ طوفان مچ گیا. مداخلت فی الدین ہے صاحب، تختہ الٹ کے رکھ دیں گے اس کا جس نے یہ قانون نافذ کیے. وہ جو ایوب کو مارا گیا تھا بیچارہ، اس میں یہ بھی چیز ان کے خلاف تھی. پھر کیا ہوا؟ فیملی پلاننگ شروع کر دی. یہ موضوع الگ ہے عزیزان من، میں جب اس پہ آؤں گا تو آپ سے عرض کروں گا قرآن کیا چاہتا ہے اس باب میں. یہاں تو ضمن میں نے کہا ذالے کا ادنا اللہ تعالی جو ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ ہم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ عیالداری کے بوجھ کے نیچے دب نہ جاؤ کہیں تمہیں. اگر یہ بھی خطرہ ہو تمہیں تو پھر بھی ایک سے زیادہ نہیں. اس لیے قانون قرآن نے یہ دے دیا. یہ سورہ النساء کی 4 آیت ہمارے سامنے آ گئی ہے. یہ النساء میں عام طور پہ جو احکام ہیں یہ ازدواجی زندگی یا گھر کی زندگی کے متعلق زیادہ ہے. آگے چل کے تو پھر یہ عام احکام بھی اس میں آ جائیں گے، لیکن شروع میں عام طور پہ اس میں ازدواجی زندگی کے متعلق یہ احکام آتے ہیں. 15 منٹ ہے میرے سامنے بات. نکاح کے معاملے میں قرآن کریم مرد اور عورت کو یکساں حقوق دیتا ہے، یکساں ذمہ داریاں سپرد کرتا ہے. لیکن وہ ٹیپ الٹ رہے ہیں اس طرح. نکاح کے معاملے میں نے کہا کہ دونوں کو یکساں حقوق دیتا ہے، دونوں کو ایک وزن دیتا ہے. لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جس میں وہ عورت کا پلڑا جھکاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد سے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک پلڑے سے تم، ایک پلڑے میں یہ، اس کا پلڑا جھکتا ہے، اس کے لیے تمہیں کچھ تحفتاً ساتھ دے رہا ہوں. کوئی تحفہ دینا ہوگا تمہیں. اور یہ جو مرد کی طرف سے تحفہ پیش کیا جاتا ہے اسے آج کی اصطلاح میں مہر کہا جاتا ہے. حق مہر جن کرنے ایک تو مہر ہوں دینے نا. مہر کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا، اگرچہ یہ عربی زبان کا ہی لفظ ہے. قرآن نے اس کے لیے فریضتاً تو یہ کہا ہے کہ یہ ایک نہایت ضروری چیز ہے تحفہ پیش کرنا. لیکن یہ کیا ہے؟ ایک لفظ ہے اس کے لیے. قرآن نے کہا صدقاتہن، وہ چیزیں جو اس بات کی سچائی کا ثبوت دیں کہ تم واقعی اس سے محبت کرتے ہو. اور آپ جانتے ہیں اس کا ایک محسوس ثبوت جو ہوتا ہے وہ دوستوں کا تحفہ ہوتا ہے. کوئی دوست جب کوئی ذرا سا تحفہ لے کے آئے، بیمار کو دیکھنے جائے تو پھول ہی لے جائے،
تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک محسوس شے اس چیز کا کیا ثبوت ہو جاتی ہے، دل کی کیفیات کے اظہار کا ایک ثبوت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے اسے ان کا صدقاتہن کہا ہے۔ وآتوا النساء صدقاتہن، ذہن میں یہ چیز تھی کہ یہ کیا وہی خریداری والی بات تو نہیں ہے کہ یہ دے کر تو کچھ خرید لیا جائے گا اس کو؟ صدقاتہن تو ایک طرف رہا، آگے لفظ ہے نہلتن، وجد آ جاتا ہے عزیزان مان جب لفظ پہ انسان غور کرتا ہے، اور مان جائیں اس لفظوں کے انتخاب کرنے والے خدا پہ کیا بات کہی ہے۔ شہد کی مکھی، جب میں آؤں گا سورہ النحل پہ وہاں میں عرض کروں گا کہ قرآن نے کیا بتایا ہے، اس نظام میں جو اس مکھیوں نے اپنے ہاں رکھا ہوا ہے، انسانیت کی بہت سی بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ملے گا۔ ایک ہی چیز اس میں یہ ہے کہ ایک مکھی ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے۔ عام اندازہ یہ ہے کہ غالباً شاید ایک چمچی شہد کی جو آخر میں بنتی ہے اس کے لیے 37,000 میل کا سفر کرنا پڑتا ہے ایک مکھی کو۔ بہرحال وہ سفر کرتی ہے، مختلف جگہ جا کے خوبصورت ترین پھولوں کا عمدہ ترین رس، وہ ہوتا کتنا ہے وہ لیتی ہے اپنے منہ میں یا پتہ نہیں کہاں، وہاں سے وہ اڑتی ہے۔ امین اتنی ہے کہ راستے میں خواہ اس کی جان چلی جائے اس میں سے ذرا سی بھی خیانت نہیں کرتی۔ جو قرآن نے کہا تھا نا کہ ارض و سما میں سے کسی نے بھی خیانت نہیں کی تھی ہماری عمارت میں، وہ آیت آئے گی تو میں عرض کروں گا بڑی بلند آیت ہے، یہ قطعاً راستے میں اس میں خیانت نہیں کرتی۔ آتی ہے تو اس چھتے میں اسی طرح نہایت ایمانداری سے اس اپنے حصے کو رکھ دیتی ہے اور رکھ کے الگ ہو کے بیٹھ جاتی ہے۔ بانٹنے والے اور ہوتے ہیں اس میں، وہ اس میں سے جو بہترین شہد ہوتا ہے انہیں تو وہ بانٹنے والی کوئین یا اس کا نظام جو ہے وہ پہلے بچوں کو دیتے ہیں، پھر جو اور زیادہ کام کاج کرنے والے ان کو دیتے ہیں۔ یہ جو شہد اکٹھا کر کے لانے والی ہوتی ہے انہیں موم ملتی ہے اس میں سے۔ یہ جو اس طرح تگ و تاز کر کے وہ قطرہ بھی اس کو کیا کہا جائے گا، وہ جو شہد کا اتنا سا لاتی ہے، جس انداز سے وہ لا کر اس چھتے میں بلا اس خیال کے کہ اس کا کوئی مزد یا معاوضہ مجھے ملے گا، قطعاً اس کا احساس نہیں ہوتا، یوں جس طرح سے وہ شہد کا قطرہ آ کے چھتے میں دیتی ہے اسے کہتے ہیں نہلتن۔ قرآن کہتا ہے یہ جو تحفہ دیا ہے یہ ایک تو ثبوت ہوگا اس بات کا کہ تمہارے دل میں واقعی اس کی محبت ہے، دیا ہے تو یوں دو جیسے وہ مکھی شہد کا قطرہ چھتے میں آگے دے جاتی ہے اور الگ ہو کے بیٹھ جاتی ہے۔ اف، یوں دو۔ یوں بھیگ دے کہ دستے گدا کو خبر نہ ہو۔ نہلتن، اس کو یہ مل گیا۔ اور آپ کو تو اب معلوم ہے نا کہ یہ مہر جو ہے پھر کیسے یہ مقرر ہوتا ہے، کیسے پھر دیا نہیں جاتا، مقرر کیے ہوئے کی شرائط میں سے نکلنے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ پہلے تو اس تحفے کو جو نہلتن دیا جاتا ہے مقرر کرتے وقت جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا اسے کبھی دیکھی، بسا ہوگا تو بڑھاتے ہی اٹھ کے چلی جاتی تو جوتی بازار سے اکثر ہو گیا تک۔ اور یہ پھر ان کی کم وقتوں کی کیفیت، یہ بات نہیں کہ پہلے سے کہیں طے کر لیں، سارا کچھ ہو آنے کے بعد اہم نکاح کے وقت میں آخر میں جب وہ پوچھتا ہے کہ یہ حقدار کی لکھنا ہے، وہ کہتے ہیں اگر 25,000 وہ کہتے نہیں ساڑیاں کڑیاں کا 32,000 کہ میں شری مہر رکھے ایسی آئی کہ شری مہر بھی کیوں آ گیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ آتے تم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا، آگے آئے گا اس پہ 4/20 ہے۔
سونے کا ڈھیر بھی اگر تم اس کو دے چکے ہو تو اس میں سے واپس نہیں لے سکتے. قرآن نے اس کی کوئی حد متعین ہی نہیں کی. تحفے کی اور یہ ہدیے کی کوئی حد مقرر کی جایا کرتی ہے. کبھی آپ یہ کہتے ہیں کسی دوست سے کہ میرے یہاں عید ملنے کے لیے آنا تو 10 سے مٹھائی لے کے آنا, 9:45 روز کے اندر نہیں بڑھن دیا گا. قرآن نے اس کی حد مقرر ہی نہیں کی. کہتا سونے کا ڈھیر دے سکتے دو, اتنی خوشی سے تم نے ایک تحفہ دینا ہے. اور آپ کے یہاں ایک چیز آگے صاحب 32 روپیے شرعی مہر ہے. جو 33 ہو جائے تو غیر شرعی, جن بجے ہوئے نے سارے غیر شرعی بجے ہوئے نے, پتہ نہیں 32 ہوا کہہ رہا تے وہ کوئی فنڈامنٹل رول تو پہلے ہوں سن شادیاں تو 32 روپیے والی. اور جس زمانے میں 32 تھے اس زمانے میں 32 کی بھی کچھ قیمت ہوگی. ہوں اس زمانے کی 32 کی تو جوتی نہیں آئی کڑی کی. شرعی مہر 32 روپیے. پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے ہوئے عزیزان من. یہ قطن شرعی وری نہیں ہے, ایک رسم ہے آپ کے یہاں. خیر, تو یہ جو ہے مہر یوں آپ کے یہاں طے ہوتا ہے. تب طے ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب 50,000, وہ کہتا ہے صاحب یہ ہمت نہیں, توفیق نہیں. ادھر سے آواز آتی ہے لکھن دیکھ کے نہ دینا کوئی ہے لکھے جانا ہوں لکھن دے آگے ہاں جی ہے. یہ آوازیں سنی جاتی ہیں لیکن دے رسم ہے کیا کوئی گل نہیں آگی, کوئی بات نہیں آگی. لکھا گیا وہ بعد جناب پہلے ہی جھگڑے میں یہ کہہ دیا جاتا میں بخشوا لے آیا گا سی لے چل کیا کر. عزیزان من, قرآن نے کہا تھا ان آئلی قوانین کے متعلق کہا تھا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِنَا ہُزُوًا, ان احکام کو مذاق نہ بنا لینا کہیں. یعنی کیا کہا جائے اس کو, وہ تو خبیر و علیم ہے. یہ کہنا کہ پتہ نہیں انہوں کہ پتہ لگے, یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا. اس کو کیا علم نہیں تھا, جو ہم نے کرنا تھا اس کے متعلق بھی اس نے بتا دیا کہ چلو پتہ سانو کہ تسی کی کرنا. ہمارے قوانین کو مذاق نہ کہیں بنا لینا. کیا لفظ ہے قرآن کا, استہزاء ہے. استہزاء وہ مذاق ہوتا ہے اس میں ہیومر کی بات نہیں ہوتی. جس ہیومر میں دوسرے کی تذلیل مقصود ہو نا اسے استہزاء کہتے ہیں عربی والے. عجیب زبان ہے یہ, تو مذاق تو بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. استہزاء ہے یہ نہ کہیں کر دینا اس میں. تو یہ دیکھیے نا اس میں تذلیل نظر آ رہی ہے احکام کی, تو ٹھیک ہے وہ لکھن دے کن دینا ہے گا. بہرحال یہ ہے اس مہر کی حقیقت جو میں نے ابھی عرض کیا. دینا ہے صدقات ہننا, ثبوت پیش کر رہے ہو, صداقت کا اپنی ثبوت پیش کر رہے ہو. نہلتن دینا ہے تم نے, دے دیا اسے. اب آگے جو کہا گیا ہے اس کی بات تو ختم ہوئی. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ, برابر میں بھی تو دوست ہے. اگر یہ اپنی رضامندی سے کہے کہ ہاں بھائی تم نے یہ دیا ہے بہت اچھی بات ہے, میں اپنی طرف سے یہ اتنا تمہیں چھوڑتی ہوں, دوستی ہے نا. طِبْنَ لَكُمْ, اس کی طرف سے بات ختم ہو گئی ہے. کوئی چیز اس کو یہ حق ہی نہیں رہی. یہ اب عورت کے متعلق ہے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسٌ, پھر طِبْنَ لَكُمْ نَفْسٌ, عجیب الفاظ ایسا ہے. پہلے تو طبنا ہی لیجیے نا. طابہ کے معنی ہوتا ہے دل کی رضامندی اور خوشگواری سے, کسی قسم کا جبر اس میں نہیں ہونا چاہیے. طبنا لکم لفظ لایا ہے قرآن. دل کی رضامندی سے خوش ہو کے دوستانہ حیثیت سے برابر کے تعلقات, محبت کے, پیار کے, اس زواجی زندگی کی رفاقت کے قائم ہو گئے. وہ اگر اس انداز سے اس میں سے تمہیں کہے کہ نہیں یہ لے لو, اور آگے ہے من ہو نفسن, اس میں کسی دوسرے غیر کا کوئی اشارہ تک بھی نہ ہو, خود فیصلہ کرے وہ. اتنا اور نفسن فکلو ہنیم مغریہ, تو ٹھیک ہے پھر تم نہایت خوشگواری سے ایک دوست کی طرف سے ریٹرن آئی ہے. ٹھیک ہے, تم نے عید کے دن ان کے ہاں
دودھ ملیدہ بھیجا تھا، شیر خورما بھیجا تھا، وہاں سے زردہ آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی خوشی سے کھائیں گے، تم بھی دوست کے ہاں کے تحفے کی چیز ہے، خوشی سے کھاؤ۔ ہنیم مریا کہا ہے، نہایت خوشگواری سے یہ جو چیز۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیات جو قرآن کی آئیں، جہاں تک ان کے احکام کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں درس میں ان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مہر کے متعلق یہ ہے کہ یوں یہ طے ہو جائے، اور اس کے بعد یہ تو یہ ہے کہ یہ دیا جانا ہے۔ قرآن میں صرف ایکسیپشن کوئی صورت ایسی بتائی ہے کہ جس میں کوئی شکل ایسی پیدا ہو جائے کہ اسی وقت نہ دیا جائے تو اس کے بعد یہ تمہیں قرض تمہارے سر ہے ادا کرنا ہوگا، ورنہ یہ دیا جانا ہے اسی وقت۔ تو یہ چیز کہ اگر نہ اس وقت طے ہو تو بعد میں کیا کیا جائے؟ اگر اختلاط سے پہلے ہی نوبت آ جائے نکاح کی تنسیخ کی تو اس وقت کیا کیا جائے؟ عورت اگر اپنے نکاح کو منسوخ کرنے کے لیے چاہتی ہے تو اس وقت کیا کیا جائے؟ یہ قرآن میں مختلف مقامات پہ احکام ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کی یوں ضرورت نہیں ہے آپ احباب کو۔ اگر یہ تفصیلیں معلوم کرنی ہوں، کسی کو ضرورت پڑ جائے، یا تو مجھ سے پوچھ لے، یا یہ ایک بڑی چھوٹی سی کتاب ہے میری، قرآنی قوانین و اقداریون، اس میں یہ سارے قرآن کے قوانین جو ہے ان تمام معاملات کے متعلق، بلکہ جتنے بھی معاملات کے متعلق قرآن نے قوانین اور احکام دیے ہیں وہ اس کے اندر میں نے درج کر دیے ہیں۔ کبھی ضرورت پڑے اگر آپ احباب کو کسی اس قسم کے معاملات میں سے یہ معلوم کرنے کی کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو اس کو یہاں سے اوپر ادارے سے ہی لے کے کنسلٹ کر لیجئے۔ دو صفحوں کے اندر بات ساری اس میں دے دی گئی ہوتی ہے، ایک ایک معاملے کے متعلق، مہر کے متعلق، عدت کے متعلق، نکاح کے متعلق، عمر کے متعلق، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں۔ بہرحال یہ آیت آ گئی ہمارے سامنے، یہ ہے مہر جسے آپ کہتے ہیں، یہ ہے اس کی ادائیگی کی شکل، یہ ہے اس میں سے جو وہ عورت آج خود پھر تو فتن تمہیں واپس دے دے، چھوڑ دے، یہ اس کی شکل۔ سورہ نساء کی 4 آیت یہ ہمارے سامنے آ گئی عزیزان من۔ 5ویں آیت سے ہم آئندہ شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔